اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی آنکھیں کھلی اور سلمان نے پہلی بار خود کو باپ بنتے محسوس کیا۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، مسجد کے صحن میں ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور سلمان کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ دوائی کی تھیلی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جیسے کوئی امانت ہو جو اللہ نے خود دی ہو۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف چلا، ماں کا کمرہ اور ٹھہری ہوئی سانسیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں سانس رکنی پڑتی ہے۔ ماں لیٹی ہوئی تھی، چہرہ پیلا، سانسیں ہلکی سلمان نے کانپتے ہاتھوں سے دوائی نکالی، پانی دیا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ ہر لمحہ ایک صدی لگ رہا تھا۔ سلمان اچانک ماں کی پلکیں ہلی، آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ سلمان، تو یہاں ہے؟ وہ آواز جیسے کسی نے اس کے دل کے بند دروازے توڑ دیے ہوں۔ سلمان جھک گیا۔ امی، میں ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ رو رہا تھا مگر خاموش۔ ماں کا لمس اور بدلتا ہوا رشتہ۔ ماں نے ہاتھ بڑھایا، کمزور سا ہاتھ سلمان کے سر پر رکھا۔ بیٹا، اللہ نے تجھے بہت جلد بڑا کر دیا ہے۔ یہ الفاظ سلمان کو اندر تک ہلا گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا آج وہ صرف بیٹا نہیں رہا، وہ سہارا بن گیا تھا، وہ محافظ بن گیا تھا۔ سورج کی پہلی کرن اور نئی ذمہ داری۔ سورج نکل آیا، گل میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ سلمان نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، اگر تو نے مجھے آج بچا لیا ہے تو اب مجھے بھاگنے نہ دینا، مجھے مضبوط بنا دے۔ مسجد میں واپسی، مگر اس بار خالی ہاتھ نہیں۔ سلمان دوبارہ مسجد گیا، لیکن اس بار دل میں سوال نہیں تھا۔ وہ صفیں سیدھی کرنے لگا، خاموشی سے، پورے دھیان سے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا، آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر چاہو تو عصر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھا دیا کرو۔ سلمان کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، پہلا بچہ، پہلا سبق۔ عصر کے بعد 2 بچے آئے، پرانے کپڑوں میں، ننگے پاؤں۔ سلمان نے قرآن کھولا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پہلا لفظ پڑھاتے ہوئے اس نے دل میں محسوس کیا، اب میں صرف اپنا نہیں رہا۔ رات کا سجدہ، مگر اس بار خوف کے بغیر۔ عشاء کے بعد سلمان نے گھر میں سجدہ کیا۔ کوئی چیخ نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک دعا تھی، یا اللہ، جو ذمہ داری تو نے دی ہے اس کا حق ادا کروا دے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، مگر اب وہ بوجھ نہیں تھے، وہ طاقت تھے۔ سبق نمبر 1، اللہ جب ماں کو شفا دیتا ہے تو اولاد کو مقصد بھی دے دیتا ہے۔ نمبر 2، اصل مرد وہ نہیں جو خود کو سنبھال لے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کو سنبھال سکے۔ نمبر 3، مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، وہ انسان بننے کی جگہ ہے۔ نمبر 4، ذمہ داری اللہ کی طرف سے عزت ہوتی ہے، سزا نہیں۔ نمبر 5، جو سجدے میں مضبوط ہو جائے وہ زندگی میں نہیں گرتا۔